سے پاک درست ہے کہ اعضائے وضو کو خشک کرنے والے کپڑے کو اعمال کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ روایت کے الفاظ جو سوال کرنے والے نے پیش کیے ہیں وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس ایک کپڑا رکھتے تھے جس سے وضو کے بعد اعضائے وضو خشک کرتے تھے، اور یوں بھی وہ کہتے ہیں روایت کیا گیا ہے کہ القبا نامی ایک سفید کپڑا اپنے پاس رکھتے تھے جس سے چہرہ مبارک کو خشک کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے سوال میں ہی ایک دلیل دیتے ہیں کہ حضرت معاذ سے منقول ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کپڑے کے ایک کونے سے اپنا چہرہ مبارک خشک کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک دلیل کے طور پر سوال میں پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے اعمال وزن کیے جائیں گے، اس کی برائیاں بھلائیوں پر غالب آ جائیں گی اور بدیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ اتنے میں ایک کپڑا لایا جائے گا جس سے دنیا میں وہ اپنا منہ اور اعضائے وضو خشک کیا کرتا تھا۔ فرشتے اس کپڑے کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ سائل کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اعضائے وضو کو کپڑے سے خشک کرنا مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں اصل مسئلے کی وضاحت کیجیے۔ اب جواب اس کا یوں سمجھیے کہ جن روایات کے بارے میں سائل نے دریافت کیا ہے، اولاً تو وہ روایات میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف بها بعد الوضوء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس کے ساتھ وضو کے بعد اعضائے وضو پونچھا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کتاب ابواب الطہارہ باب ما جاء فی التمندل بعد الوضوء، یہ جو مندیل ہوتا ہے اس کے حوالے سے باب ہے۔ دوسری روایت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجہہ بطرف ثوبہ، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ وضو فرماتے کپڑے کے کنارے سے اعضاء کو خشک فرماتے۔ اس کو بھی امام ترمذی نے کتاب ابواب الطہارہ اسی چیپٹر میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو نقل کیا ہے اور پھر اس پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ ان کا تبصرہ سننا بھی ضروری ہے، روایت بھی انہوں نے ہی روایت کی ہے اور ساتھ خود تبصرہ بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں ھذا حدیث غریب و اسنادہ ضعیف، وہ کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ بھی ترمذی کے کتاب و ابواب الطہارہ میں ہی انہوں نے اس کا بیان کیا ہے۔ ان روایات اور اس پر تبصرے سے معلوم ہوا جو امام ترمذی نے خود فرمایا ہے کہ اعضائے وضو کو خشک کرنے والے کپڑے کا بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جانا وہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے، اس کی اسنادی حالت بھی کمزور ہے۔ اس لیے کسی قول کو دلیل بنا کر اعضائے وضو کو پوچھنا یا کسی قول کو دلیل بنا کر اعضائے وضو کو پوچھنے میں کراہت محسوس کرنا اور کراہت کو ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ سائل کا یہ کہنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اعضائے وضو کو کپڑے سے خشک کرنا مکروہ قرار دیا ہے، ہمیں امام صاحب کا ایسا کوئی قول نہیں ملا۔ اگر سائل کو ملے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ کر دے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔